سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کنوج کا راجہ رائے ہرچند تھا۔ اسے اطلاع ملی کہ عرب کا ایک سالار آیا ہے اور اس کے ساتھ اودے پور کا ایک عہدیدار ہے۔ رائے ہرچند نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ وہ بلند تحت پر شاہانہ انداز سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بڑی حسین لڑکیاں نیم برہنہ کھڑی مور کے پروں کو مورچل ہلا رہی تھیں۔ ایک چوہدار دائیں اور ایک بائیں کھڑا تھا۔ اودے پور کے ایلچی کے علاوہ ایک ترجمان بھی ابو حلیم کے ساتھ تھا۔ اے عربی، رائے ہرچند نے ایسے لہجے میں کہا جس میں رونق کی جھلک تھی، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سنوں گا، کہو کیا کہنے آئے ہو۔ ابو حکیم شیبانی نے اپنا پیغام دیا۔ کس غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو؟ کنوج کے راجہ نے کہا، اس ملک پر 1500 سال سے میرے خاندان کی حکمرانی ہے۔ آج تک اس زمین پر کسی بیرونی حملہ آور کو قدم رکھنے کی جرت نہیں ہوئی، اور تم یہ جرت کر رہے ہو کہ ہمیں اپنا مذہب قبول کرنے کو کہہ رہے ہو، اور ہم تمہارا مذہب قبول نہیں کریں گے تو تم ہم سے جرمانہ وصول کرو گے۔ اے راجہ، ابو حکیم نے کہا، سندھ کے راجہ داہر نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ایسے ہی تحت پر بیٹھ کر ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے راجہ داہر؟ اس کا تحت کہاں ہے؟ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ہم معاف نہیں کیا کرتے۔ رائے ہرچند نے کہا، اسے ایسی سزا دیا کرتے ہیں کہ سننے والے اور دیکھنے والے کانپنے لگتے ہیں، لیکن تم ایک ایلچی کو ساتھ لائے اور سفیر بن کر آئے ہو۔ اپنے سپاہ سالار محمد بن قاسم سے کہنا کہ فوج ساتھ لے کر خود آئے، ہم اس کے پیغام کا جواب تلوار سے دیں گے۔ ابو حکیم شیبانی واپس ملتان آیا اور محمد بن قاسم کو راجہ کنوج کا جواب سنایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس راجہ نے کیسی رونق سے جواب دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسی وقت کنوج کی طرف کوچ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن محمد بن قاسم نے کہا، تیاری اتنی مکمل ہو کہ وہاں جا کر رسد کی یہ صورت پیدا نہ ہو جائے جو ملتان کے محاصرے میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ بھی سوچ لو کہ کنوج کی فوج تازہ دم ہوگی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی ذات باری نے ہر میدان اور ہر مشکل میں ہماری مدد فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن تم سب جانتے ہو کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو جہاد کے لیے اپنی تیاریاں مکمل رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنی فوجوں کی افراد پر اور ہاتھیوں پر ناز ہے۔ رائے ہرچند تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی کہ داہر نے ہمیں ہاتھیوں سے ہی ڈرایا تھا، مگر اس کے ہاتھیوں پر جب مجاہدین کا ڈر طاری ہوا تو ہاتھیوں نے اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ کنوج کے راجہ کا بھی غرور اس کے اپنے ہاتھی کچلیں گے۔ کنوج کی طرف کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مجاہدین کو آرام کے لیے ابھی کچھ اور دن دینے تھے، اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے بھی کچھ دن درکار تھے۔ 2-3 دنوں بعد بصرہ سے حجاج بن یوسف کا قاصد آیا۔ محمد بن قاسم نے کہہ رکھا تھا کہ حجاج کا قاصد جب بھی آئے اسے کوئی نہ روکے۔ یہ ایک دستور بن گیا تھا کہ حجاج کے قاصد سیدھے محمد بن قاسم کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ قاصد بھی اس کے خیمے کے سامنے آ کر گھوڑے سے اترا اور آواز دے کر خیمے کے اندر چلا گیا۔ محمد بن قاسم جوش مسرت سے اٹھا اور اس نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ محمد بن قاسم کو توقع تھی کہ اس نے جو سونا بھیجا تھا وہ حجاج تک پہنچ گیا ہوگا، اور حجاج نے اسے خراج تحسین کا ہاتھ لکھا ہوگا، مگر قاصد کھڑا رہا۔ اس کے پاس کوئی تحریری پیغام نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تو تھی لیکن اداسی زیادہ تھی۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، کوئی ایسی بات ہوگی جو تم اپنی زبان پر لانے سے ڈرتے ہو؟ ہاں امیر سندھ، قاصد نے کہا، اور اس کی آواز رکت میں دب گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولو، محمد بن قاسم نے گرج کر کہا، مجھے فتح کی خوشیوں میں صدمہ دو، فوراً بولو۔ امیر بصرہ حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا ہے، قاصد نے کہا، اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اوہ! محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ اس کے منہ سے آہیں نکلنے لگیں، پھر وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ اس نے دربان کو بلا کر کہا کہ سب کو فوراً بلاؤ۔ دربان سمجھتا تھا کہ سب میں کون کون آتا ہے۔ ذرا سی دیر میں تمام سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم اور مشیر وغیرہ آ گئے۔
हमारे सरों से एक साया उठ गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने बराई हुई आवाज में कहा। हिजाज बिन यूसुफ दुनिया से उठ गया है। सन्नाटा तारी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के दमकते हुए चेहरे का ये हाल हो गया था जैसे रात के आखिरी पहर के चमकते हुए सितारे की चमक मांद पड़ गई हो। इस सितारे का जवाल शुरू हो चुका था। हम अभी कनूज की तरफ कूच नहीं करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने बोझल आवाज में कहा, मुझे उम्मीद है कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुलक हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। हमने उसका कर्ज चुका दिया है। उसने हम पर जो खर्च किया था उससे दुगना हमने कौमी खजाने को दिया है और पूरे एक मुल्क का सल्तनत इस्लामिया में इजाफा किया है। वो हमारे अज़म के आगे दीवार खड़ी नहीं करेगा। फिर भी हमें मोहतात हो जाना चाहिए। कोई दूसरा हिजाज पैदा नहीं होगा जो खलीफा पर गालिब आकर उसे शहनशाही से रोके रखेगा और उसकी तरफ से हमें हौसला अफजा पैगाम आते रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम दुश्मन में उलझे हुए हों और इराक से हुक्म आ जाए कि रुक जाओ, नया अमीर आ रहा है। हमारे लिए खामोश बैठना भी ठीक नहीं, एक सलार ने कहा, वरना दुश्मन हमारे सर पर चढ़ आएगा। वो समझेगा कि हम कमजोर हो गए हैं या थक गए हैं या कोई और वजह है कि हम आगे बढ़ने के काबिल नहीं रहे। और अगर हमने अपने ऊपर मातमी कैफियत तारी कर ली तो सारे लश्कर में लड़ने का जज्बा सर्द पड़ जाएगा। एक और सलार ने कहा, हमें किसी न किसी तरफ फौजकशी करनी चाहिए। ये बड़े अच्छे मशवरे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ कनूज की तरफ पेशकदमी रोक दी, बाकी मुहिमात को जारी रखा। आज इन कस्बों और शहरों के नामो निशान मिट चुके हैं जहाँ के हिंदू हाकिमों ने बगैर लड़े अतात कबूल कर ली थी। जो मुकामात सल्तनत इस्लामिया में शामिल हुए उनमें एक शहर केरच नाम का भी था। इसके मुतलक इतना ही पता चलता है कि ये शहर आज के भारत में था, लेकिन किसी मौरख ने इसका महल्ले वकू नहीं लिखा, ना ही निशानदही की है कि आज भी ये शहर फलां जगह मौजूद है। तारीखों में ये तफसीलात मिलती हैं कि कैरज पर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी क़यादत में हमला किया था। कैरज के राजा का नाम दोहर था। दोहर अपनी फौज किले से बाहर ले आया और बड़ी ही खूनरेज लड़ाई हुई। राजा दोहर खुद फौज के साथ था। तारीखों में आया है कि राजा दोहर के गेजो गजब का ये आलम था कि वो घोड़े पर सवार मुसलमानों की सफों में घुस आया। वो मोहम्मद बिन कासिम को ललकार रहा था। उसके सामने जो आता था वो घायल होकर गिरता। मोहम्मद बिन कासिम उसकी ललकार पर उसकी तरफ गया, लेकिन अपने नौजवान सिपा सलार की जान को ज्यादा कीमती समझते हुए चार मुहाफिजों ने आगे बढ़कर राजा दोहर को घेरे में ले लिया। दोहर के साथ भी मुहाफिज थे। मोहम्मद बिन कासिम और दोहर के मुहाफिजों में बड़ी ही गजबनाक लड़ाई हुई। मोहम्मद बिन कासिम के मुहाफिजों का लड़ने का अंदाज ऐसा था कि वो दोहर को भी घेरे में रखना चाहते थे। चार में से तीन मुहाफिज शहीद हो गए और चौथे ने राजा दोहर पर ऐसे वार किए जो दोहर बचा न सका और घोड़े से गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अपने ही एक मुहाफिज का घोड़ा उस पर चढ़ गया। घोड़े का एक पांव दोहर के सीने पर पड़ा। वो तलवार के गहरे जख्मों से ही मर रहा था। घोड़े ने उसका काम जल्दी तमाम कर दिया। अपने राजा की मौत ने कैरज की फौज का हौसला तोड़ दिया। मुजाहिदीन ने ऐसा हल्ला बोला कि कुछ फौज किले में चली गई और कुछ नफरी इधर उधर भाग गई। मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। इससे बहुत सारा इलाका मुसलमानों के जेर नगी आ गया।